السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو خاص طور پر ماں بیٹی کے تعلق کے بارے میں بنائی گئی ہے اور ماں بیٹی کا تعلق کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا اہمیت ہے، آج ہم ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پر بتائیں گے۔ ویورز، ماں بیٹی کا تعلق ایک ایسا تعلق ہے جس کے بارے میں کوئی بھی رائے دی جائے تو وہ کم ہی ہوگی۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اسے سن کر آپ کو اس تعلق، اس رشتے اور بیٹی کے بارے میں آپ کی سوچ اور بھی زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویورز، بیٹی قدرت کا حسین تحفہ ہے۔ بیٹی ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے۔ ہونہار بیٹی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ پیاری بیٹی کو دیکھ دیکھ کے ماں جیتی ہے۔ بیٹی کا رشتہ بہت نازک اور محبت بھرا ہے۔ ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں تب بیٹی ہی گھر میں ذمہ داری کرتی ہے۔ بیٹی ہی ہوتی ہے جو رات کو ماں کی ٹانگیں اور سر دباتی ہے۔ ہونہار بیٹی کو ہر حال میں اپنا دامن بچا کر رکھنا پڑتا ہے۔ ماں اور بیٹی کی محبت نہ رہتی تو شاید دنیا قائم نہ رہتی۔ ماں باپ اور خود کی ذرا سی غفلت بیٹی کے لیے اندھیرا لا دیتی ہے۔ بلا شبہ شہوت ایک فطری جذبہ ہے۔ آج یہی جذبہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار بنا ہوا ہے۔ آج کل کم عمر بچیوں کے بارے میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے پیاری بیٹی کو ماں اپنے ساتھ ہی سلا لے اور قدم قدم پر خیال رکھے۔ ویورز، یہ کام ماں اور باپ دونوں کا ہوتا ہے۔ آج کل تقریباً ہر شخص آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہے، لیکن یہ باغ پیاری بیٹی دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے اور نمونہ بن کر رہتی ہے۔ ماں بیٹی کو نازوں سے پالتی ہے۔ بیٹی ہر صاحب اولاد کی عزت ہے۔ کہتے ہیں جس نے محبت سے ماں باپ کو دیکھا حج جیسا ثواب ملے گا۔ بیٹی کے لفظ میں جتنی مٹھاس ہے کسی دوسرے لفظ میں نہیں ہے۔ کچھ مغربی خاندانوں میں کہیں ماں اور کہیں باپ کی شفقت سے محروم ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک کلاس میں ایک بچیوں سے ٹیچر نے کہا جو جنت کی مٹی لائے گی میں اس کو انعام دوں گی۔ دوسرے دن کلاس کی تمام لڑکیاں خاموش بیٹھی رہیں۔ ایک لڑکی اٹھ کر ادب سے کہنے لگی، میں جنت کی مٹی لائی ہوں، یہ ہے میرے ماں کے پاؤں کی مٹی۔ ٹیچر اس لڑکی کو گلے لگا لیا اور دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بیٹی کہتی ہے اگر میری ماں زندہ رہتی تو میں دن رات ان کے پہلو میں سوئی رہتی۔ میری ماں کا آغوش آج بھی یاد آتا ہے۔ ہر بیٹی کو اپنی ماں کو دیکھ کے خوشی ملتی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ ہر ماں کو اپنی اولاد کو دیکھ کے ایسی خوشی ملتی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے اس خوشی کی جو جنت کی جھلک کو دیکھ کر ایک انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ پیاری نیک بیٹی کہتی ہے دنیا کی ہر عالیشان چیز مل جائے پر میں عالیشان نعمت کو ٹھکرا کر ماں کی مقدس آغوش میں پناہ لینا پسند کروں گی۔ یہ ہے بیٹی کی شان۔ بیٹی کا دل نہ توڑو، وہ اپنے آنسو پی کر بھی ماں کے قدموں میں رہنا چاہتی ہے۔ بیٹی ہمیشہ اپنی پریشانیاں ماں کے سامنے بیان کرتی ہے اور اس کی خواہش کو صحیح انداز میں سمجھ کر پورا کرتی ہے۔ اپنے آپ کو الگ نہ سمجھیں۔ اکثر لوگ انا اور میں بیٹیوں سے دوری کر لینا چاہتے ہیں جو بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل کے معاشرے میں سب سے مشکل مرحلہ شادی کا ہے۔ کسی کی بیٹی کے خلاف سننے اور کہنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ کسی کا گھر اجاڑنے کا کام نہ کریں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے افراد کی بخشش ممکن نہیں چاہے وہ دن اور رات عبادت کر لیں۔ جب بیٹی کسی تکلیف میں ہوتی ہے تو سب سے پہلے جس رشتے کو یاد کرتی ہے اور خدا کے بعد ماں کا رشتہ ہوتا ہے جسے بیٹی بہت بےتابی کے ساتھ ہر تکلیف میں ہر پریشانی میں یاد کرتی ہے۔ خدا را بیٹیوں کو مفلسی کے ڈر سے نہ مارو کیونکہ ہم سب کا رازق وہ رب ہے۔ جب بیٹی کو تکلیف پہنچتی ہے انسان تو کیا پتھر بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے 3 کھجوریں دی۔ بیٹیاں اپنا اپنا کھانے کے بعد ماں کا کھجور مانگنے لگی۔ ماں اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں کے دے دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ ماں جنت کی حقدار ہو گئی۔ بیٹیوں کو وراثت میں حقدار بننا چاہیے۔ اللہ نے بیٹیوں کو یہ حق ادا کیا ہے اور اگر اس کو وہ پسند نہ ہو تو رد کر سکتی ہے۔ بیٹی کی سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ گوری رنگت یا کالی رنگت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہا جاتا ہے سانولی رنگت میں کشش زیادہ ہوتی ہے لیکن گوری رنگت ہی چاہیے آج کل سب کو۔ کہتے ہیں جس نے 4 بہنوں یا 2 بہنوں کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی، اس کی اچھی تربیت دی، اچھا سلوک کیا اور نکاح بھی کر دیا، وہ جنت کا حقدار کہلائے گا۔ ہماری بیٹیوں کے لیے خوشی اور راحت کے راستے تلاش کریں تو ہماری بیٹیاں خوش اور مسرور زندگی گزاریں گی انشاءاللہ۔ ایک نظر بیٹیوں کے لیے کافی ہے۔ بزرگ بھی اپنے آپ کو نمونہ بن کر پیش ہو جائیں گے۔ ہم سر سید صاحب کے کہنے کو جان لیں اور اپنی اولاد کو بتا دیں۔ وہ کہتے تھے ہندوستان ایک دلہن ہے
اور ہندو مسلمان ان کی دو آنکھیں ہیں۔ اس طرح ہر لڑکی تعلیم سے آراستہ ہو۔ بیٹی کو ماں کی دعائیں چاہیے۔ قدرت نے ہر رشتہ ایسا بنایا ہے کہ اس سے کوئی دوری نہیں اختیار کر سکتا۔ ماں باپ کی رضامندی کو بیٹی اپنا فرض سمجھتی ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ وقت کو غنیمت جان کر وقت پر پیاری بیٹی کا نکاح کر دیں، ورنہ وہ سلگتے آگ کو اپنے سینے میں چھپائے زندگی یوں ہی گزار دے گی۔ شادی کے بعد بھی ماں باپ بیٹیوں سے چھٹکارا پا نہیں سکتے۔ میں نے ایک پرانے گھر کا پرانا قصہ یوں سنا کہ گھر میں 5 جوان بیٹیاں اپنے بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ والد محترم صاحب صبح اٹھتے اور پھر آرام کر لیتے۔ ماں اور بھائیوں کا بھی یہی حال تھا۔ اگر کہہ دے بھائی صاحب بیٹیوں کے بارے میں حرکت کیجیے، وہ کہتے میرے بچے ہیں، آپ خود دخل دینے کی زحمت نہ کریں۔ آج اس گھر کی بیٹیاں 40 سے آگے نکل رہی ہیں۔ اللہ اس گھر کی حفاظت فرمائے۔ بیٹی ہی خدا خدمت کرتے کرتے گل کر عادی ہو جاتی ہے۔ کسی کے دل میں یہ آرزو نہیں ہوتی وہ شادی کر کے کامیاب زندگی گزارے، آرام دہ راحت ملے۔ ایک پاکیزہ زندگی کے لیے نکاح ضروری ہے۔ ماں باپ عمر کے لحاظ سے زرد پتہ ہیں، جانے کب ٹوٹ کر گر جائیں۔ ٹہنی سے بیٹی کو اگر سسرال صحیح نہ ملے تو اس کے آنسو پینے میں ساری زندگی بیت جاتی ہے اور وہ خون کے آنسو روتی رہے گی۔ آج چند گھروں میں امیر ہو یا غریب، دونوں گھروں میں بیٹیاں جلتی ہوئی آگ کو سینے میں دبائے خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اور بیٹی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ آنسوؤں سے تکیہ نہ بھگوئیں اور اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے۔ انشاءاللہ دعا دوا بن جائے گی۔ آپ بھی میرے ساتھ ان بیٹیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے دعا کیجیے جو کہ گھر پر بیٹھی ہیں اور اپنی خوشحال زندگی کو گزارنے کے سپنے دیکھ رہی ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہر ماں باپ کو بیٹیوں کی طرف سے خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے ویورز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ماں باپ کا رشتہ بہت ہی انمول رشتہ ہوتا ہے، لیکن بیٹیاں اس رشتے کو بہت خوش اسلوبی سے نبھاتی ہیں اور بہت ہی محبت اور قدر کرتی ہیں اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، ہر اس رشتے کی جس سے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، چاہے وہ شوہر کا ہو، چاہے اولاد کا ہو، چاہے ماں کا ہو اور چاہے باپ کا۔ ماں باپ میں ماں ایک ایسا شجر ہے جس سے انسان ہر دکھ سکھ شیئر کر لیتا ہے، اور وہ ایک ایسا تناور درخت ہے جو کہ ہمارے ہر دکھ سکھ کو پی جاتی ہے اور ہمیں حوصلہ دیتی ہے۔ اور اگر آپ بیٹیوں کے باپ ہیں یا آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں اور بہنیں ہیں تو پلیز ان کی قدر کیجیے، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیے۔ اپنی بیوی کے ساتھ بھی محبت کیجیے اور اسے عزت دیجیے، کیونکہ اگر آپ اپنی بیوی کو عزت دیں گے تو انشاءاللہ یہی سرکل آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا، اور آپ کی بیٹی کو بھی عزت اور قدر کرنے والا شوہر نصیب فرمائے، آمین۔ ہم ہر اس بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ میرے ساتھ آپ بھی ان کے لیے دعا کیجیے کہ وہ اپنی زندگی میں خوشحال ہو جائیں اور ہر کوئی ان کی قدر اور عزت کرے۔ اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔